اگلا امتحان ہے ویسٹ انڈیز کے خلاف گھر میں ہماری جو ہوم سیریز ہے، اور اس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کچھ تبدیلیاں بھی ہوں گی. امام الحق کا نام بھی سامنے آ رہا ہے، اور اوبویسلی جب پاکستان میں کھیلیں گے تو ساجد خان تو واپس آئیں گے ہی آئیں گے. اچھا جلال بھائی، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے یہ، نعمان اور ساجد کو کھلا کے ٹرننگ ٹریک بنا کے فورن ٹیموں کو یہاں لا کے پھنسانا، یہ کوئی سلیوشن نہیں ہے ہماری کرکٹ کو ٹھیک کرنے کا. تو میرے حساب سے یہ WTC کے سائیکل میں نہ ویسٹ انڈیز کو کوئی فرق پڑ رہا ہے نہ ہم کو کوئی فرق پڑ رہا ہے. تو ہم کو تو اپنے کچھ ینگ ٹیلنٹ کو جن پہ ہم بھروسہ کرنا چاہتے ہیں ان کو موقع دینا چاہیے، کچھ ڈیفرنٹ اپروچ کے ساتھ جانا چاہیے. آپ کو نہیں لگتا؟ دیکھیں، جو پہلے جس وقت دونوں کو واپس لائے اور اس وقت ڈیسپریٹ تھا پاکستان، جیت نہیں پا رہا تھا. بالکل صحیح بات ہے. اور انہوں نے ایک ڈیسیشن لیا جو پے کر گیا. اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا اب ان کو آپ کھلا تو لیا، اور خیال 40 میں 39 وکٹس دونوں نے لے لی. اب ایک طرح سے وہ برڈن بھی بن گئے آپ پہ کہ پرفارمنس وائز برڈن ہے آپ پہ کہ آپ نے پرفارمنس کیا، آپ ان کو لیں. جیسے نعمان کو لے گئے، نہیں کھلایا، وہاں ساجد خان یہیں رہ گئے، اتنا پرفارمنس کر کے بھی آپ نے انہیں واپس ٹیم کے ساتھ نہیں لا سکے. تو وہ ہارسز فار دا کورسز کی حد تک تو صحیح رہا، مگر آپ کی پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ آپ اگر ایک لانگ ٹرم کی، جیسے آپ نے بتایا وقتی طور پہ تو وہ سوٹ کر گیا کہ آپ کو ایک طرح سے آپ کو کلک مل گیا، آپ نے جیت کے ذرا سا اوور آل لوگوں کو سیٹسفائی کر دیا. ٹیمپریری سولوشن جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی ہر وقت تو نہیں استعمال ہو سکتا، وہ تو اس وقت کے لیے تھا نا. تو وہاں تو ٹیمپریری سولوشن کو سمجھا پورا حل ہو گیا اور آپ کتنی جلدی ایکسپوز ہو گئے ابھی ساؤتھ افریقہ میں. بالکل صحیح بات. تو میرا کہنے کا مقصد ہے یہ پلاننگ کا فقدان ہے. آپ کو صحیح سے پلان کرنا ہے کہ اگر ہمیں شارٹ ٹرم میں کچھ کرنا ہے تو لانگ ٹرم میں کیا کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ بات جو بھی ہو رہی ہے یہ مینجمنٹ سائڈ سے زیادہ ریلیٹ کرتی ہے کہ کس طرح پلان کریں گے. اور اس سیریز میں کیونکہ دونوں کے لیے اتنی امپورٹنس نہیں ہے، اگر کوئی ٹرائی کرنا ہے، کیونکہ میں تو ذرا اس فیور میں زیادہ نہیں ہوں کہ آپ پتہ نہیں کتنے 2-3 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، مصباح کے زمانے سے دیکھ رہا ہوں کہ ہر پلیئر کو ٹرائی کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. ایگزیکٹلی یہ چیز آپ نہیں کر سکتے ہر پلیئر کے ساتھ. آپ میں اتنی وزڈم ہونی چاہیے کہ ان میں سے جو پرفارمر ہیں، جو ٹاپ پرفارمر ہیں، ان میں سے کس میں انٹرنیشنل مٹیریل ہے اس کو آپ موقع ضرور دیں. اور ڈومیسٹک میں جو پرفارمنس کرتے ہیں اس کے دوسرے طریقے تھے ان کو ٹرائی کرنے کے. ٹیسٹ میچ میں ضروری نہیں ہوتا. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے نا جلال بھائی، مسئلہ اصل یہ ہے کہ پھر اس طرح تو ہمارے پاس فواد عالم جیسا ایک لڑکا پیچھے رہ گیا تھا نا، کہ اگر آپ صرف اپنی آئے پہ جا رہے ہیں اور اس کی پرفارمنس آپ نہیں دیکھ رہے، اس کے 10 سال تو ضائع ہوئے. پرفارمنس فواد عالم ڈومیسٹک پرفارمر نہیں تھا، وہ انٹرنیشنل پلیئر تھا. جب اس کو ڈراپ کیا تھا، دیکھیں کرائٹیریا سمجھیں گے. جو اسٹیبلش پلیئر ہوتے ہیں ان کا کرائٹیریا، جیسے بابر اعظم ہے، لوگ ڈراپ کرنے میں لگے ہوئے تھے، یا اب تو ڈراپ کرنا اسٹیبلش پلیئر کا صحیح نہیں ہوتا. آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں اس کی کیا پرابلم ہے، کیا حل کر سکتے ہیں. اور وہ کسی چیز پہ خود کہتا ہے کہ میں نہیں کھیلنا چاہ رہا، تو آپ اس کو ریسٹ بھی دے سکتے. مگر آپ ہمارے یہاں ٹرینڈ کیا ہے کہ جب کوئی پرفارمنس نہیں کر رہا ہو، چاہے کتنا بھی اسٹیبلش پلیئر ہو، ہم اسے اگنور کرنے لگتے ہیں، جو کہ ماڈرن ڈیز کوچنگ کے حوالے سے بہت غلط چیز ہے. تو ہمیں مینج کرنا نہیں آتا. ڈراپ کرنے کا بھی طریقہ اسٹیبلش پلیئر کا الگ ہے، اور جو نئے اپ کمنگ پلیئر ہیں ان کے سلیکشن کا طریقہ بالکل الگ ہے. تو آپ جو ٹاپ ایک ہوتا ہے ایکسٹراڈنری پرفارمر، وہ ڈیزرو کر جاتا ہے، مگر اس کے نیچے والے آپ کو دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ کیسے کرنا ہے. بہت بہت شکریہ جلال بھائی، تھینک یو سو مچ. جلال الدین صاحب آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ تھے اور تمام ایشوز پر بات کر رہے تھے. امید کرتا ہوں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا.